جو جتنا زیادہ اس علم کی تعظیم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ہی اس علم کی برکت اس کے دل میں اتارتے ہیں۔ قیمتی علمی فوائد، اگر آپ ایک مجلس میں اٹھتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آج بڑی مبارکت مجلس گزری، آج بڑے زبردست فائدے ذکر کیے شیخ صاحب نے، اور آپ نے وہ نوٹ نہیں کیے، یقین رکھیے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آداب علم کے نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امام ابن جماعہ رحمہ اللہ کی مبارک کتاب سے ہم طالب علم کے لیے اہم آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری انشاءاللہ اس کتاب کی آخری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اس کتاب کے اہم مضامین پر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس کے اندر ہم نے طالب علم کے لیے کچھ اہم آداب جن کا تعلق کتاب سے ہے، طالب علم کا کتاب سے کس طرح تعلق ہونا چاہیے، اس کے پر گفتگو کی تھی، تو اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ چوتھا ادب شیخ رحمہ اللہ نے کتاب کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان کسی سے کوئی کتاب لیتا ہے، بورو کرتا ہے یا کتاب خریدتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کتاب کو اچھی طرح دیکھ لے، اس کے پیپرز کو اچھی طرح دیکھ لے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کتاب لی تو آپ ان کے سامنے ہی اس کتاب کے پیپرز کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیا پتہ ان کی کوئی امانت اس کے اندر موجود ہو تو کہیں آپ کے پاس آ جائے، اللہ نہ کرے وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ آپ کے پاس ہے، جب کتاب واپس کریں آپ تو وہ امانت کو نہ ملے، اس کے اندر وہ چیز نہ ملے تو آپ کے بارے میں وہ شک کریں کہ وہ آپ نے لے لی۔ تو پیپرز جو ہے اس کے چیک کر لے، اس کا پہلا پیج اور لاسٹ پیج جو ہے وہ دیکھ لے کہ کوئی چیز تو ایسی رکھی ہوئی نہیں رہ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں کبھی کبھار کوئی پیپر جو ہے ان کا اہم ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں کتاب کے اندر۔ پہلے بات ذکر ہوئی پچھلے درس کے اندر کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کبھی کبھار کتاب کو اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں۔ کوئی پین جو ہے کتاب کے اندر رہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے کتاب کو اچھی طریقے سے اس کے پیپرز کو دیکھ لیں۔ خاص کر آپ نئی کتاب اگر لے رہے ہیں تو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پیپرز کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ کبھی کبھار آپ جانتے ہیں کچھ پیپر جو ہیں وہ پریس کے اندر پرنٹ ہی نہیں ہوتے، وہ بالکل وائٹ رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو اگر اس میں کچھ لکھ بھی لیں تو وہ ریٹرن بھی نہیں کرتے پھر۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ جب کتاب لیتا ہے تو اس کے پیپرز کو اچھی طرح دیکھ لے۔ یہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے طالب علم کے آداب میں ذکر فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب کے اندر اگر لکھا ہوا بہت زیادہ ہو، باتیں بہت لکھی ہوں، تو شاید دنیا کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم بولیں گے کتاب اچھی نہیں ہے، کتاب جو ہے وہ بہت پرانی سی ہے اور اس پہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن علم اور کتاب کی دنیا کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ کتاب کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہوں، نوٹس لکھے ہوئے ہوں، آپ کے کچھ کمنٹس لکھے ہوئے ہوں، تو اس سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ کتاب نئی اچھی لگتی ہے، صاف ستھری اچھی لگتی ہے، لیکن جو اس کی قیمت اور قدر و منزلت جو ہے، جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اگر آپ نے اپنے خاص نوٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فوائد لکھے ہوئے ہیں، تو وہ جتنی زیادہ ظاہری طور پہ اس میں جیسے کہتے ہیں نشان لگے ہوں گے اور قلم وغیرہ لگے ہوں گے، دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی ہوگی آپ کو، لیکن اس کی جو ایک گہرائی ہے اور اس کی جو ایک اصل خوبصورتی ہے کہ علم اس سے حاصل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تب ہوتی ہے جب وہ بھری ہوئی ہو کتاب۔ تو بہرحال کتاب کے ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے، اس کے اصل جو اس کے اندر مضمون ہے اس کو جو ہے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں طالب علم کے آداب کے اوپر میں اپنے ایک استاد کا واقعہ یاد آیا مجھے۔ ہمارے مدینہ منورہ میں استاد ہیں شیخ عبدالباری انصاری حفظہ اللہ۔ ان کی عادت تھی وہ اپنے والد محترم کا مکتبہ جو ہے وہ ہر روزانہ کھولتے ہیں عصر سے لے کر رات عشاء تک، اور ان کے والد مدینہ کے بڑے محدث گزرے ہیں شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ۔ تو طلبہ آتے ہیں شیخ کی مکتبے کے اندر تو شیخ سے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار کچھ کتاب بھی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو شیخ ماشاءاللہ ہمیشہ ان کا اکرام کرتے ہیں اور چائے پیش کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ لیکن جس وقت وہ چائے پیش کریں اور طالب علم کے ہاتھ میں کتاب ہو تو وہ شیخ صاحب ہمیشہ اس پہ تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے چائے پیجئے پھر کتاب اٹھائیے، ابھی کتاب رکھ دیجئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چائے بھی پی رہے ہوں اور آپ نے ایک ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہو شیخ کے مکتبے کے اندر، بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو وہ اپنی ایک ہی کتاب کی جو ہے وہ اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں اور طلبہ کو باقاعدہ یہ ادب سکھاتے بھی ہیں۔ چلیے آگے جو آداب ذکر کریں شیخ نے، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ پانچواں ادب یہاں شیخ رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی دینی شرعی کتاب لکھنے بیٹھو، آپ کوئی درس لکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے تھے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس پہ نوٹس لکھ رہے ہیں، یا کسی شرح کو سن رہے ہیں اس کی فوائد جو ہے آپ نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ طہارت کے ساتھ ہوں، مطلب آپ باوضو ہو کر بیٹھیں۔ اور یہ شیخ تو کہتے ہیں کہ اپنا رخ بھی جو ہے وہ قبلہ رخ کر لیجئے، آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو اور صاف ستھرے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ جناب ہم نے تو نہیں سنا کہ
علم لکھنے کے لیے طہارت جو ہے وہ ضروری ہے، طہارت جو ہے وہ شرط ہے، تو یہ کہاں سے دلیل اس کی ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں آداب کے باب سے ہیں، ان کا تعلق آداب سے ہے، اور جو جتنا زیادہ اس علم کی تعظیم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنا زیادہ ہی اس علم کی برکت اس کے دل میں اتارتے ہیں، اتنا زیادہ ہی اس علم کا حقیقی طور پہ نفع اس انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس علم کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو جب وہ طہارت حاصل کر رہا ہے، باوضو ہو کے بیٹھ رہا ہے، اپنے کپڑے اچھے پہن رہا ہے اور پھر درس کے لیے بیٹھ رہا ہے، تو یہ اس نے اس علم کی تعظیم کری، کیونکہ وہ جو معلومات تھی وہ قرآن و سنت میں مشتمل معلومات تھی، اور وہ تعظیم کا حق رکھتی تھی، اور جب وہ اس کی تعظیم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نور اور اس کی برکت جو ہے وہ اس کے دل میں اتارتے ہیں۔ تو یہ بہرحال سلف صالحین کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کتاب لکھنے سے پہلے یا کچھ بات لکھنے سے پہلے، درس لکھنے سے پہلے آپ طہارت کی حالت میں ہوں، اور کہتے ہیں سب سے پہلے تحریر کا آغاز ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام سے وہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کوئی نوٹس لکھ رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے جو ہے وہ اس کا آغاز کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام آئے تو وہاں پر الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی کہ پورا علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے الفاظ لکھے، اور کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ لکھے بلکہ اپنی زبان سے بھی ادا کرے، اور کمپلیٹ ترین ذکر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہاتھ بھی، زبان بھی اور دل بھی پورا کا پورا شامل ہو۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، تو خالی لکھے نہ بلکہ زبان سے بھی کہے اور لکھے بھی، یہ وہ ایک کمپلیٹ فارم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کری۔ اور پھر کہتے ہیں بہت اہم ادب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا کوئی شارٹ کٹ تلاش نہ کرے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر کتاب میں لکھا ہوتا ہے صاد، یعنی محمد، پھر اس کے پاس صاد لکھا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں بہت کامن ہے، میگزینز میں لکھا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی پھر جو ہے اس کی بے ادبی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ پورا لکھیں ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوشش کریں کہ اس طرح کے کاغذات کو آپ ایک محفوظ جگہ رکھ لیں، اور کہیں موقع ہو تو خاص پھر اوراق کے جو ڈبے ہوتے ہیں، مقدس اوراق کے پیپرز کے جو باکسز ہوتے ہیں مسجدوں کے باہر کبھی کبھار، پھر آپ اس کو وہاں پر ڈال دیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ محرومی کی علامت ہے کہ انسان شارٹ کٹ یوز کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ صاد لام میم لکھ دیتے ہیں سلم، کچھ لوگ جو ہے وہ صاد لام عین لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کے شارٹ شیخ صاحب نے ذکر کیے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لائق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لائق نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صحابی کا نام جب لکھے تو پھر رضی اللہ عنہ لکھے، اور ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھے۔ اسی طرح اگر علماء کا نام لکھے تو کہتے ہیں رحمہ اللہ لکھے، خاص کر اگر بڑے علماء کا نام لکھ رہے ہیں جن کا اسلام میں اونچا مقام مرتبہ ہے تو رحمہ اللہ لکھے۔ یہ آداب کی چیزیں ہیں، اور یہ علماء کے طور طریقے ہیں۔ ہر فیلڈ کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، تو یہ دین کے علوم کی اصطلاحات ہیں، انہیں طالب علم کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی یا اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا ادب یہ بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ کتاب کو جب لکھ رہا ہو تو بہت باریک پین سے لکھنے سے اجتناب کرے۔ کچھ ہوتے ہیں 0.3 سے لکھتے ہیں، 0.3 کا پین ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کسی وقت عمر میں آپ کو ضرورت پڑے گی اس کو پڑھنے کی، تو شاید اسے پڑھا نہ جائے، بہت باریک لکھا ہوا ہو، تو اس لیے 0.5 یا 0.7 جو ہے وہ پین جس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا لکھا ہوتا ہے، اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح کچھ ہمارے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ان کی باتیں جب نوٹ کرتے تھے تو پینسل سے لکھتے تھے، پینسل سے، تو استاد کہتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پین سے لکھیں، کیونکہ پینسل ایک وقت آئے گا وہ مٹ جائے گی، تو اگر وہ بہت کام کی بات ہے تو آپ پین سے لکھیں نہ کہ پینسل سے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ بالکل پینسل مٹ چکی ہو۔ اسی طرح کچھ اور بھی شیخ نے کتاب کے آداب ذکر کیے ہیں، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ ایک ادب شیخ نے ذکر کیا کہ جہاں پر ضرورت ہو، آپ عربی تحریر لکھتے ہیں، آپ طلبہ جانتے ہیں اس بات کو، تو کہیں کہیں کچھ اعراب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہاں پر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تو کہتے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے، اگر آپ رائٹر ہیں کتاب کے، تو جہاں پر پڑھنے والے کو دقت ہو، وہ اس کا اعراب صحیح سے نہ کر پائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں زیر زبر لگا دیں تاکہ صحیح پڑھا جائے اور پڑھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ پھر بہت سے اسی طرح لکھنے کے آداب یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے کہ اس کے اوپر آپ کچھ نوٹس لکھنا چاہتے ہیں، کچھ فوائد لکھنا چاہتے ہیں، کچھ تنبیہات لکھنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ لکھ لیجئے، یہ آپ کو کسی موقع پہ فائدہ دیں گے، اور مینشن کر دیجئے کہ کیا یہ کوئی فائدہ لکھ رہے ہیں، آپ ایکسٹرا بات لکھ رہے ہیں، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے، یہ کسی عالم کی لکھی ہوئی بات ہے۔ اگر کسی عالم نے وہ بات لکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اینڈ میں آپ لکھ دیں کہ یہ میں نے بات فلاں کتاب میں پڑھی ہے، فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، تاکہ
کل کو اگر اس کو کوئی کتاب آپ سے وہ لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ بات آپ کی ہے اور یہ بات آپ نے کسی عالم سے پڑھی ہے، مکس نہ ہو جائے. تو اور آپ کو بھی کل کو 10 سال بعد یاد نہیں رہے گا یہ بات میری اپنی لکھی ہوئی تھی یا میں نے کسی عالم سے کہی تھی. تو اس میں کوئی فرق کرنے کے لیے لکھ دے کہ میں نے لکھا کتبتہ، آخر میں لکھ دے کتبتہ بتاریخ، تاریخ لکھ دے اس طرح سے، تاکہ فوائد اور حواشی جو آپ نے لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر وہ بھی ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں. پھر کہتے ہیں کتاب لکھنے کا ادب، سبحان اللہ، یعنی کہ باقاعدہ تحریر کے آداب ذکر کیے ہیں کہ تحریر لکھنے بیٹھے تو جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ بڑے لفظوں میں لکھ دیجئے. اسی طرح کچھ چیپٹر شروع ہو رہا تو اس کا ٹائٹل جو ہے بڑے حروف سے لکھ دیجئے، موٹے پین سے لکھ دیجئے، جیسا مارکر ہمارا یوز کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے کچھ نام اگر آتے ہیں تو ان کو کوئی ڈفرینٹ پین سے لکھ لیں، لال پین سے لکھ لیں، ہرے پین سے لکھ لیں، تاکہ کتابت میں ایک خوبصورتی باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ جو ٹائٹل ہے اور جو مضمون ہے وہ سب ایک طرح لکھا ہوا ہو، ایک جیسا خط لکھا ہو، تو پڑھنے والے کو اس میں دقت ہوتی ہے اور کتاب کی خوبصورتی جو ہے وہ صحیح سے نمایاں نہیں ہوتی. تو آپ نوٹ کریے کہ سلف صالحین کتنا باقاعدہ طالب علم کے آداب کا خیال کرتے کہ کتاب لکھنی کیسے ہے، لکھنے کے کیا طور طریقے ہیں، وہ تک انہوں نے آپ کو بیان کر دیے. آخری ادب اس تعلق سے جو ہے وہ ذکر شیخ نے یہ کیا کہ اگر کچھ مٹانا ہو، پہلے کا طریقہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں تو وائٹو یوز کر لیتے ہیں آپ، یا کچھ اریزرز ہوتی ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو پہلے کیا کرتے تھے، یا تو اس کے اوپر خط یعنی کہ لکیر لگا دیتے تھے کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی اس کو کٹ کرنا ہے، یا اس کو باقاعدہ چھری کے ذریعے اس جگہ کو یعنی کہ اکھاڑ لیا کرتے تھے. موٹے پیپر ہوا کرتے تھے اس کو اکھاڑ لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں بھائی آپ لکیر لگا دیں، زیادہ بہتر ہے اکھاڑنے سے، کیونکہ اکھاڑنے سے کبھی کبھی پوری کتاب بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کی جلد بھی خراب ہو سکتی ہے، اور یہ بھی امکان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت ضروری بات کسی نے اکھاڑ لی یہاں سے، کل کو کوئی کتاب کو پڑھ رہا ہوگا تو کوئی شاید یہ بات سمجھے گا. تو آپ اس پہ لکیر لگا دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں. بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے وہ بھی آداب شیخ نے ذکر کیے ہیں جو علم حدیث کے اندر باقاعدہ علماء نے ایک علم بیان کیا ہے، اس کا نام ہے آداب کتابت الحدیث و ضبطہ. یہ باقاعدہ ایک ٹائپ ہے علوم حدیث کے اندر جس میں یہ سب آداب جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ حدیث کس طرح سے لکھی جانی چاہیے. آخری بات طالب علم کو چاہیے، میں نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو بھی کہ علم کی محفل میں جب بھی آپ بیٹھیں، کسی عالم کی مجلس میں جب بھی آپ جائیں تو آپ کے پاس کاپی ہو، آپ کے پاس ڈائری ہو، آپ کے پاس نوٹ بک ہو، یا اگر آپ آج کے حساب سے بات کریں تو موبائل کے اندر آپ کی نوٹ بک ہو، آپ اس کو کھول کے بیٹھے. بہت سے قیمتی علمی فوائد اگر آپ ایک مجلس میں اٹھتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آج بڑی مبارکت مجلس گزری، آج بڑا فائدہ ہوا، آج بڑے زبردست فائدے ذکر کیے شیخ صاحب نے، اور آپ نے وہ نوٹ نہیں کیے، یقین رکھیے یہ بہت بڑی محرومی ہے. سلف صالحین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. ابو الطاہر السلفی رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے معجم، اس کے اندر انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کو رات کے وقت میں ان اشعار کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے وہ نوٹ کر لیے، اور وہ اشعار انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اندر ذکر بھی کیے. دیکھیے رات کے وقت میں پڑوسی کی آواز آ رہی ہے کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہا ہے، انہوں نے فوراً سے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیے. تو سوچیے ہم اور آپ کبھی کا طالب علم حضرات جو ہیں وہ اچھے علماء کی محفل میں جاتے ہیں یا اچھے علماء کا قواعد کلپ سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سننے پہ اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ معلومات اس وقت ذہن میں آئے گی پھر بھول جائے گی، پھر دوبارہ آپ کو فائدہ شاید نوٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملے. تو ہمیشہ اپنے پاس جو ہے وہ ایک بک رکھیں، نوٹ بک رکھیں، اس کے اندر اس طرح کے فوائد ہمیشہ نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کا اور کتاب کا، آپ کا اور علم کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے. یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پورے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں مفید بات ہے اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کوتاہی ہوئی وہ یقیناً میری طرف سے ہے، میرے بیان کرنے سے ہے. شیخ رحمہ اللہ اس سے بری ہیں، اور شیخ کی باتیں جو ہیں اور اکثر باتیں ان میں خیر اور بھلائی اور حکمت ہی جو ہے وہ نظر آئی. بہرحال انسان کی باتیں ہیں، اس میں خطا کا امکان یقیناً رہتا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ شیخ ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ جن کے ساتھ ہم نے یہ پورا سفر اب تک طے کیا، اور ان کی مبارک کتاب تذکیۃ السامع والمتکلم کا درس ہم نے سبقاً پڑھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رضا شیخ رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر منور فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.